بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول پر. یہ خود اللہ کے رسول بھی پڑھ رہے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یہ بندگی کا اظہار ہے. افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے در کھول دیجئے. یہاں تو رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں. ابواب، باب نہیں ہے، ابواب ہے. ایک دروازہ نہیں ہے، کئی دروازے. اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے نکلتے پھر پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں. مسجد میں آئے تو رحمت کا سوال، مسجد سے نکلے تو اللہ کے فضل کا سوال. فضل میں مال و دولت بھی ہے، رزق بھی ہے، اور کئی چیزیں اس میں شامل ہیں. قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا نا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جمعے کے لیے بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور جب نماز مکمل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو. نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہو اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ فضل تلاش کرنے سے نہیں روکتا، روزی سے نہیں روکتا، کاروبار سے نہیں روکتا، لیکن جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد پہلے ہے اور باقی کام بعد میں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ زمین کے اندر، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اللہ کے نبی پر سلام پڑھے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ ہیں، وہ روایت ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ کی جس میں وہ سلام کے الفاظ ہیں. اور مسلم کے الفاظ ہیں، اس کو یہ کہنا چاہیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے. یعنی اتنی دعا بھی کافی ہے. نبی علیہ السلام پر سلام پڑھ لیں، بسم اللہ کے الفاظ بھی آگے، لیکن اگر صرف اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیں تو بھی کافی ہے. لیکن افضل ہے کہ باقی چیزیں بھی پڑھیں، بسم اللہ بھی پڑھیں اور نبی علیہ السلام پر سلام بھی پڑھیں. سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، جب مسجد سے نکلے تب بھی نبی علیہ السلام پر سلام پڑھے، جیسے میں نے الفاظ بتائے آپ کو السلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ. جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جب مسجد سے نکلے وہ یہ کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوالی ہوں. رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ محنت آپ کریں، کوشش آپ کریں، ملنا اتنا ہی جتنا اللہ نے دینا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھوڑا ملے. لیکن ایسے ہی ہے، کسی کو کم دے دیا اس نے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو زیادہ دے کے کم کر دیا، کسی کو کم دے کے زیادہ کر دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا دے دیا. تو اس کا اختیار ہے نا، اس کی تقسیم ہے. تو یہاں اللہ سے اس کا فضل مانگنا، مسجد میں آ کے یہ نہیں ہے کہ رزق حلال کمانے کی جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو فراموش کر بیٹھیں آپ، یہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں یہ کام نہیں ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے جب کوئی شخص مسجد سے نکلے، ایک تو یہ نا کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اور ایک روایت میں اس دعا کی جگہ پر یہ الفاظ ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھیے گا. مطلب یہ تھا کہ یہاں تو اللہ کی پناہ میں تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، اللہ کے حفظ و امان میں تھا. اب جب مسجد سے نکلنے لگا ہوں اور ان بازاروں کی طرف بھی جانا ہے مجھے کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اللہ کی زمین میں سے، زمین کے ٹکڑوں میں سے، تمام ٹکڑوں میں سے سب سے ناپسند ٹکڑا وہ ہے جسے بازار کہتے ہیں. بازار میں بھی جانا ہے، بزنس کرنا ہے، کاروبار ہے، لوگوں سے معاملات ہیں، لین دین ہیں. اب جب میں مسجد سے نکل رہا ہوں تو اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھیے گا. اللہ معاف فرمائے، اگر مسجد میں ہم شیطان مردود سے نہ بچتے ہوں تو باہر سے کہاں بچیں گے؟ اللہ کی حفظ و امان میں آؤ.
اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، صحیح روایت ہے، اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم۔